اور اسی حوالے سے بات کریں گے اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن ہمارے ساتھ ہے. خاور، چودھری شجاعت کی پریس کانفرنس، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر طارق چیمہ ہمیں نظر آئے. چودھری شجاعت سے سوال پوچھے جاتے تھے، جواب طارق چیمہ دیتے تھے، اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہ مائک بھی انہوں نے زیادہ ٹائم اپنے ہاتھ میں رکھا، یعنی کہ 2 منٹ ہی وہ بول لیڈ کیا ہے طارق بشیر چیمہ نے. آپ کی خبر تھی جو خط سے متعلق ڈپٹی اسپیکر کی، کہ جس میں مونس اصلاحی نے بھی کہا تھا کہ وہ جو خط ہے اس کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے چودھری شجاعت پر. کون دباؤ ڈال رہا ہے یہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن آج اس پریس کانفرنس سے واضح ہو گیا کہ کون ان کو اس طریقہ کا پریشر دے رہا ہے اور کون ان کو اس وقت ایک طرح سے لیڈ کر رہا ہے. دیکھیں جی، جو لوگ بھی پاکستان مسلم لیگ کاف کو جانتے ہیں، چودھری خاندان کی سیاست کے حوالے سے باخبر ہے، ان کو اس چیز کا علم ہے کہ اس وقت جو چودھری خاندان کے اندر سیاسی طور پر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، دراڑیں پیدا ہو گئی ہیں. کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت کسی دن اپنی سیاسی راہیں جدا کر لیں گے. ایک ہی وجہ ہے اور واحد وجہ وہی شخص ہے جس کے ہاتھ میں ابھی آپ نے مائک دیکھا. آپ نے دیکھا کس طرح ایک آدھ سوال کا وہ غصے میں بھی جواب دے رہے تھے. ہمیں یہ بھی علم ہے کہ جب کاف لیگ حکومت کا حصہ بنی تھی پی ٹی آئی کا، تو یہ نیشنل اسمبلی کے اندر بڑی تقریریں بھی کیا کرتے تھے، عمران خان کے حق میں بڑی تعریفیں بھی کیا کرتے تھے کہ اتنا دیانتدار شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا، اتنا محنت کرنے والا شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور آج ان کے لب و لہجے سے جو آپ نے دیکھا کہ جی ایک عمران خان ایک بددیانت شخص ہے، نااہل ہے، نکما ہے، وہ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے جو ہے انہوں نے پورے کا پورا جو بیل ہے وہ ذبح کر دیا ہے. وہ پاؤ گوشت کیا ہے؟ وہ اپنے حلقے کے اندر وہ نون لیگ کی ٹکٹ کے اس وقت خواہش مند ہیں، چونکہ ان کو پہلے یہ پتا تھا کہ اب پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے. ان کی یہ اسیسمنٹ تھی کہ اب چونکہ عمران خان کا پاپولیرٹی گراف ہے گر رہا ہے، اس لیے ہمیں جو نون لیگ میں شامل ہو جانا چاہیے. تو تب انہوں نے یہ ساری کی ساری گیم پلان کی اور آہستہ آہستہ وہ جس طرح وہ پھر ساری سازش کا حصہ بنے، اس وقت وہ کابینہ کا حصہ ہیں. تو یہی وجہ ہے طارق بشیر چیمہ صاحب ہی نے سارا کا سارا کردار ادا کیا ہے اس ساری صورتحال جو اس وقت چودھری خاندان کو اس وقت درپیش ہے. آنے والے دنوں میں اور بھی آپ چیزیں دیکھیں گے، اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کاف لیگ کی سیاست ہے، یہ کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے. لوگ بھول جاتے ہیں کہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی جو ہے یہ انتخابی ان کا اتحاد تھا. یہ الیکشن میں جانے سے پہلے انہوں نے اتحاد کیا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ایک دوسرے کے ساتھ 2018 کے الیکشن سے پہلے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کاف لیگ نے الیکشن علیحدہ سے جیتا اور اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کی حکومت کا حصہ بنے. اس لیے چودھری مونس اصلاحی اور چودھری پرویز اصلاحی کا جو جب یہ بات چل رہی تھی کہ ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا، تو وہاں پہ یہی بیان تھا چودھری مونس اصلاحی کا خاص طور پر کہ چونکہ ہم نے الیکشن اکٹھے لڑا ہوا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے ہم آئے ہوئے ہیں، تو لہٰذا جو ہے اخلاقی اور سیاسی طور پر یہ ایک بددیانتی ہوگی کہ ہم ایسے موقع پہ علیحدہ ہو جائیں جب عمران خان کو ضرورت ہے. لیکن جو محترم طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، انہوں نے سارے کا سارا یہ کردار ادا کیا ہے، اور وہ بالکل ببنگ دخل آج آپ نے دیکھا کہ واشگاف الفاظ کے ساتھ وہ بالکل سامنے آ گئے ہیں، اور ان کے چہرے کے اوپر خاص طور پر عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے جو محبت نظر آئی آج، وہ جو بالکل کسی جو لوگ جانتے ہیں ساری سٹوری کو ان کے لیے حیران کو نہیں ہے. لیکن یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ جو کردار جو اس وقت چودھری خاندان کی سیاست کا حال ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ بنا ہے، اس کا نام طارق بشیر چیمہ ہے. آنے والے دنوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو کاف لیگ فردر اس کے اندر کیا ڈویژنز آتی ہیں. ظاہر ہے وہ کاف لیگ کا اپنا ایک آئین بنا ہوا ہے، اس کے تحت ابھی ان کی جنرل کونسل کی میٹنگ ہوگی، اس میں یہ طے ہوا کس کے پاس یہ صدارت جاتی ہے، کون جنرل سیکرٹری بنے گا اور کون نئے عہدیدار ہوں گے. البتہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینڈ ہوا ہے خاص طور پر چودھری برادران کا، کیونکہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جو بھی تھوڑی بہت انفارمیشن رکھتا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی ایسی بات نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی ایسا دن آئے گا کہ جس دن جو ہے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز اصلاحی اپنی سیاسی راہیں جدا کر لیں گے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جب چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب کا کردار مزید واضح ہو تو چودھری شجاعت اور چودھری پرویز اصلاحی صاحب ہو سکتا ہے واپس ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں. لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب طارق بشیر چیمہ صاحب نے جانا ہے نون لیگ کی طرف. اچھا، اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا شجاعت صاحب بھی نون لیگ میں ضم ہوں گے. ان کے جو بیٹے ہیں شافع اور جو سالک حسین جو اس وقت کابینہ کا حصہ ہیں، وہ بھی اس طرف کیا نون لیگ کا حصہ بننے جا رہے ہیں، یا پھر وہ کاف لیگ کی اپنی جو ہے علیحدہ ایک اینٹی قائم رکھیں گے یا واپس آئیں گے. جس طرح ابھی ایک سوال پوچھا گیا تو چودھری صاحب نے کہا کہ جی وہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، گجرات سے جو بھی الیکشن لڑے گا ہم دیکھ لیں گے کس نے الیکشن لڑنا ہے.
بہرحال یہ ایک انٹرسٹنگ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، لیکن افسوسناک ہے چودھری برادران کی سیاست کے حوالے سے۔ باقی ظاہر ہے اب فیصلہ ہو گیا ہے، ایک طرف چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسری طرف جو ہم نے دیکھا کہ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ جو طارق بشیر چیمہ صاحب نے جو ساری ڈرائیو کی ہے پریس کانفرنس، وہ نون لیگ اور موجودہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، خاور گھمن بات کر رہے تھے، بہت شکریہ۔